تمہیں دھوکہ دیتے تھے 500 والا تعویذ لے جاؤ تو بیٹا پیدا ہوگا، بیٹیاں پیدا، بیٹے اور بیٹیوں کا ڈپو تعویذوں کے ساتھ کھولنے والے، تم بھی جہنم میں وہ بھی جہنم میں۔ یہ وہ معبود ہیں جو اپنی عبادت پہ راضی ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ واہ واہ ہماری پوجا ہو رہی ہے۔ حسب جہنم، حسب جہنم، جہنم کا ایندھن، انتم لہا واردون، انتم لہا واردون، تم ضرور جہنم میں داخل ہوگے اور جہنم سے بچ نہیں سکو گے۔ آگے فرمایا لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر یہ الہ ہوتے، دنیا میں تمہیں کہتے ہیں مشکل کشا، کبھی جاؤ تعویذوں کی دکان پہ اور وہاں ذرا دیکھو تو کیا کہتا ہے 500 کا تعویذ، رزق کے خزانے کھول دوں گا، پھلا کر دوں گا اور ساری دنیا کی مصیبتیں ٹل جائیں گی، یہ اصحاب کہف کے نام لکھ کر دکان میں لگا دو پھلا کا، حالانکہ اصحاب کہف کے نام کسی کو معلوم بھی نہیں، اور جس بے ایمان نے دکانداری بنائی اور لوگ بھی کہتے ہیں فلاں پہنچی ہوئی سرکار، پہنچی ہوئی سرکار، اس کے لیکے ہک پہک کے حضرت صاحب لیکے مار دے تو سارے لیکے پورے ہو جاتے ہیں۔ یہ عقیدہ تاثیر کی دعوت دینے والا، حالانکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اثر کرنے والا کون ہے؟ مؤثر کون ہے؟ صرف اللہ، اللہ کے سوا کوئی مؤثر نہیں۔ اور یہ جو دجال عامل بیٹھا ہوا ہے کہتے ہیں میرا تعویذ لکھ کے ذرا لٹکا صحیح، تو ادھر لٹکا تو ادھر اللہ تجھے جہنم میں لٹکائے گا، ہاں لٹکا صحیح۔ اور کبھی قوم نے نہیں سوچا کہ یہ تعویذوں والوں کا اپنا رزق کیوں نہیں کھلتا؟ پیر نے کہا میں تعویذ لکھ کے دوں گا اور ایسا تعویذ ہوگا کہ گولی اثر نہیں کرے گی۔ مرید سمجھدار تھا، اس نے کہا جی بیٹھو، پیسے کتنے؟ اس نے کہا اتنے 1000 روپیہ لوں گا۔ اس نے کہا ابھی لے کے آتا ہوں۔ وہ گھر سے گیا، کلاشن لے کے آیا اور کہا کہ پیر صاحب پہلے خود تو تعویذ وہ باندھ اور میں ذرا تجربہ کرتا ہوں، میں کرتا ہوں تجربہ، تو ذرا وہی تعویذ باندھ اور ایک پھیر مجھے کرنے دے، اگر تجھ پہ گولی نے اثر نہ کیا تو منہ مانگے پیسے دوں گا۔ تو کہتے ہیں یار تو بے وقوف آدمی ہے، اسا کہ میں بے وقوف ہوں یا تو بے وقوف ہے، مجھے بے وقوف بنا رہا ہے۔ تو یہ ہے وہ حسب و جہنم، خدائی کے دعوے دار، فرعونیت کے دعوے دار، مشکل کشائی کے دعوے دار، یا وہ جنہوں نے درگاہیں پوجا کے لیے بنائی ہے، عبادت کے لیے بنائی ہے، بڑے بڑے دربار بنائے، وصیتیں کر کے گئے کہ اس طرح ہمارا دربار ہو، اس طرح ہمارا مزار ہو، تاکہ لوگ آئیں نظر منت ماننے کے لیے۔ یہ وہ معبودان باطل ہیں جو غیر اللہ کی، جو اپنی عبادت پہ خوش ہیں اور راضی ہو کے گئے، ان کا کردار ہے۔ فرمایا حسب جہنم، آج جہنم میں گئے، لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر ہوتے یہ الہ ما بردوا، جہنم میں کبھی داخل نہ ہوتے، وَكُلٌّ فِيهَا، وَكُلٌّ فِيهَا، کل مرید بھی اور پیر بھی، یہ پوجنے والے بھی اور جن کو پوج رہے ہیں، کل فیہا خالدون، سب کے سب ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لہم فیہا زفیر، لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، جہنم میں دھاڑے ماریں گے، چیختے ہوں گے اور چیخ چنگاڑا اتنا شور ہوگا
کہ ایک دوسرے کی آوازیں بھی سمجھ نہیں آئیں گی، اتنا شور کریں گے جہنم میں۔ ہاں یہ ان کے بارے میں جو اپنی عبادت، پوجا، سور و پکار پہ راضی ہے۔ باقی رہ گئے وہ حضرات جو بے قصور ہیں، جن کو پکارا گیا لیکن وہ اپنی پکار پہ راضی نہیں تھے، جن کی قبروں کو پوجا گیا لیکن وہ خود موحد تھے، توحید کے علمبردار تھے، ان کا کیا ہوگا؟ ان الذین سبقت لہم من الحسنی، وہ لوگ جن کے لیے جنت کا وعدہ ہو چکا ہے، موحدین کے لیے، اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے بہت دور ہوں گے، وہ جہنم کے قریب بھی نہیں ہوں گے، اتنا دور کہ اتنے بڑے چنگھاڑے اور اتنے بڑا شور، لا یسمعون حسیسہا، وہ جہنم کی آوازیں بھی نہیں سنیں گے۔